سلطان محمود اول کی وفات پر اس کا بھائی عثمان خان ثالث سخت نشین ہوا۔ اس نے صرف 3 سال حکومت کی اور اپنے مختصر عہد حکومت میں سلطان محمود ہی کے سیاسی اصولوں کا پابند رہا۔ چنانچہ ہمسایہ حکومتوں سے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ آسٹریا کی جنگ جانشینی کے بعد 1756 عیسوی میں جنگ 7 سالہ شروع ہو گئی، جس نے یورپین حکومتوں کو 2 مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے 7 سال تک وسط یورپ کو میدان جنگ بنائے رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے یہ دوسرا نادر موقع تھا جب وہ دشمنوں کی باہمی جنگ سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، مگر عثمان ثالث اس جنگ میں اخلاقی اور شرافت کے اسی اصول پر قائم رہے جس کی مثال سلطان محمود اول نے آسیہ کی جنگ جانشینی کے موقع پر پیش کیا تھا۔ ان کے دور اقتدار میں سلطنت کے اندرونی نظم و نسق میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی، چنانچہ 16 صفر 1171 ہجری بمطابق 30 اکتوبر 1756 عیسوی کو سلطان عثمان ثالث وفات پا گئے۔ سلطان عثمان ثالث کی وفات کے بعد مصطفیٰ ثالث تخت نشین ہوئے۔ یہ سلطان احمد ثالث کے بیٹے تھے۔ تخت نشینی کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی اور یہ طویل مدت امور سلطنت سے علیحدہ محل کے ایک حصے میں بسر ہوئی۔ تاہم فطری اہلیت نے تجربے کی کمی بہت کچھ پوری کر دی تھی، اور اگر روس سے جنگ شروع نہ ہو جاتی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی فرض شناسی سے سلطنت کو بہت فائدہ پہنچتا۔ لیکن ناظرین، یہ عجیب اتفاق ہے کہ مصطفیٰ نام کے جتنے سلطان بنے ان سب کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور اس کے مقبوضات کے اہم حصے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ تاہم سلطان مصطفیٰ ثالث کے عہد کے ابتدائی 6 سال جبکہ حکومت صدر اعظم راغب پاشا کے ہاتھ میں تھی، سلطنت عثمانیہ کی خوشحالی اور ترقی کے سال تھے۔ راغب پاشا سلطان محمود اول کے آخری دور میں صدر اعظم رہ چکا تھا۔ اپنی غیر معمولی لیاقت اور حسن انتظام کے لحاظ سے وہ صدر اعظم سوکلولی پاشا اور کوپریلی کا ہم پلا شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی وفات تک اس نے عثمانی ریاست کو دوسری سلطنتوں کی آویزش سے محفوظ رکھا اور قیام امن کے ساتھ پوری توجہ سلطنت کی فلاح و بہبود پر صرف کرتا رہا۔ اس نے ریاست کے مختلف اداروں کی اصلاح کی، اوقاف کی نگرانی کا خاص طور پر اہتمام کیا، شفاخانے بنوائے اور اپنی جیب خاص سے ایک کتب خانہ عام قائم کیا۔ قحط کے سدباب کے لیے اس نے اندرون ملک میں ذرائع حمل و نقل کو آسان بنا دینے کی ایک ایسی تجویز اختیار کی جس کی تکمیل حد درجہ مفید ثابت ہوئی، لیکن اسے پورا کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ تجویز یہ تھی کہ خلیج نائکومیڈیا کے مشرقی سرے سے ایک نہر نکال کر جھیل سنجا میں ملا دی جائے اور دوسری نہر جھیل سنجا سے نکال کر دریائے اسکاریا میں ملا دی جائے، جو کہ بحیر اسود میں گرتا ہے۔ اس طرح باسفورس سے گزرے بغیر خلیج نائکومیڈیا سے بحیر اسود تک آمد و رفت ہو جاتی۔ ان 2 بڑی نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہروں کا سلسلہ قائم کر دیا جاتا، جس سے ملک کے ایک حصے کی چیزیں دوسرے حصوں تک پہنچنے میں انتہائی آسانی ہوتی۔ تجارتی فائدے کے علاوہ سینجا میں ترکی بحریہ کا بھی ایک محفوظ اور مضبوط مرکز قائم کیا جا سکتا تھا۔ یہ تجویز کوئی نئی نہیں تھی۔ سلطان مصطفیٰ ثالث سے قبل سلطان سلیمان اعظم، سلطان مراد ثالث اور سلطان محمد رابع نے بھی اس کو عملاً شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی تکمیل کسی سے بھی نہ ہو سکی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے بھی 2 بار بیتھینیا کے فرما رواؤں نے اور 1 بار شہنشاہ ٹرین نے اس تجویز کو اختیار کیا تھا، مگر یہ عجیب بات ہے کہ اس کے فوائد کے باوجود اس کی تکمیل کسی نے بھی نہ کی، حالانکہ نہ تو فاصلہ زیادہ تھا اور نہ ہی زمین ایسی تھی کہ جس سے کھدائی میں دشواری ہوتی۔ ناظرین، راغب پاشا کے خارجی سیاست کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو روس اور آسٹریا کی دشمنی سے محفوظ رکھا جائے اور اس غرض سے دوسری عیسائی مملکتوں سے اتحاد قائم کیا جائے۔ آسٹریا کی جنگ جانشینی اور پھر جنگ 7 سالہ کے بعد پرشیا کا شمار یورپ کی نہایت طاقتور مملکتوں میں ہونے لگا تھا، اور اس کے فرمانروا فریڈرک ثانی سے روس اور آسٹریا دونوں حد درجے بغض و عناد رکھتے تھے۔ راغب پاشا نے اس بنا پر پرشیا کی دوستی کو بہت ضروری خیال کیا اور اس کے لیے شروع ہی سے کوششیں کرتا رہا، اور بالآخر 1761 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ اور پرشیا کے درمیان ایک معاہدہ اتحاد لکھا گیا اور فریڈرک ثانی کے سفیر نے قسطنطنیہ میں اس پر دستخط کر دیے۔ فریڈرک کو سلطنت عثمانیہ سے اتحاد کرنے میں روس اور آسیہ کی دشمنی کے سوا کوئی خاص فائدہ نظر نہ آیا، کیونکہ اس کا ملک ہر طرف سے عیسائی مملکتوں سے گھرا ہوا تھا۔
اور اگر سلطنت عثمانیہ کا کوئی علاقہ نکل بھی جاتا تو اس سے پرشیا کی مملکت میں اضافہ ہونے کا امکان نہ تھا۔ اسی قسم کا اتحاد سویڈن، نیپلز اور ڈنمارک سے بھی پہلے ہی قائم کر لیا گیا تھا۔ راغب پاشا چاہتا تھا کہ پرشیا سے دوستی کا جو معاہدہ ہوا ہے اسے مستحکم کرنے کے لیے اس شرط کا بھی اضافہ کر دیا جائے کہ فریقین جارحانہ اور مدافعانہ جنگوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ لیکن اس مسئلے میں گفتگو کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ 1763 عیسوی میں راغب پاشا کا انتقال ہو گیا اور یہ کام ادھورا رہ گیا۔ راغب پاشا کی وفات کے بعد سلطان نے انتظام حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ایک نہایت جفاکش اور لائق فرما روا تھے اور سلطنت کی فلاح و بہبود کے دل سے خواہاں تھے، لیکن اپنے وزیروں اور فوج کے بڑے بڑے افسروں کے انتخاب میں اکثر غلطی کر جاتے جو سلطنت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کے ہم اثر فرما رواؤں میں دو ایسے تھے جو اپنی غیر معمولی لیاقت اور طاقت کے اعتبار سے یورپ کے عظیم ترین فرما رواؤں میں شمار کیے جاتے تھے، یعنی کیتھرائن ثانیہ جس نے 1763 میں اپنے شوہر زار کو قتل کرا کے روس کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا، اور فریڈرک ثانی جو اپنے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں فریڈرک اعظم کے نام سے مشہور تھا۔ یہ درست ہے کہ فریڈرک اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان دوستی کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہا جب تک اس کی پابندی فریڈرک کی ہوس کے لیے روک نہ بنی۔ جو ہی اس نے محسوس کیا کہ پرشیا کے غراض اس معاہدے کے مسترد کر دینے ہی سے پورے ہو سکتے ہیں، اس نے بلا تامل اسے توڑ کر عثمانیوں کے دشمنوں سے اتحاد قائم کر لیا۔ اس کے بعد دوسری جانب روس کی ملکہ کیتھرائن ثانیہ آتی ہے۔ کیتھرائن ثانیہ ایک فوجی بغاوت کے بعد تخت پر آئی تھی۔ جن فوجی سرداروں نے اس کے شوہر زار روس کو قتل کر کے اسے تخت پر بٹھایا تھا وہ مزید قتل و غارت گری کے لیے بےتاب تھے، اور ان کی نگاہیں ہر کمزور مملکت کی طرف اٹھتی تھیں جس پر روس آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ پہلے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اندرون ملک میں خانہ جنگی شروع کرا دیتے، اور جب خود انہی کی پیدا کی ہوئی بدامنی ان کی کوششوں سے ترقی کر جاتی تو قیام امن کے دعوے کے ساتھ روسی فوجیں اس ملک میں داخل کر کے اس پر قبضہ کر لیتے۔ کیتھرائن کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں یہ تدبیر خصوصیت کے ساتھ پولینڈ میں عمل میں لائی گئی۔ پرشیا بھی اس غارت گری میں روس کا شریک ہو گیا۔ فریڈرک ثانی کو روس اور آسٹریا کے خلاف سلطنت عثمانیہ کے اتحاد کی خواہش باقی نہ رہی، بلکہ اس نے 1764 عیسوی میں کیتھرائن کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کی روح سے فریقین پابند ہو گئے کہ ایک دوسرے کے مقبوضات کا تحفظ کریں گے، اور وعدہ کیا کہ اگر کسی فریق پر حملہ ہوگا تو دوسرا فریق 10,000 پیدل اور 1,000 سواروں سے اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر روس پر ترکوں نے یا پرشیا پر فرانسیسیوں نے حملہ کیا تو مدد بجائے فوج کے نقد کی شکل میں ہوگی۔ اس معاہدے کی خفیہ دفعہ بھی تھی جس کا تعلق پولینڈ سے تھا، اور اس کی تکمیل کے چند ہی روز بعد دونوں حکومتوں کے درمیان پولینڈ کی تقسیم کی نسبت ایک تازہ معاہدہ بھی ہو گیا جس میں میریا تھریسا بھی شریک کی گئی۔ روس اور پرشیا کی فوجوں نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا اور کیتھرائن کے ایک سابق آشنا اسٹانلاس کو پولینڈ کے تخت پر بٹھایا گیا۔ حالانکہ پولینڈ کے باشندے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے روس اور پرشیا کی اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف سخت احتجاج کیا، مگر ان ریاستوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ برخلاف اس کے روس نے اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو جنگ پر مجبور کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے کریمیا، موریا، مونٹینیگرو اور جارجیا کے علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جب پولینڈ کے وطن پرست اس کی حدود میں پناہ گزین ہوئے تو روسی جنرل ویسمین نے بلتا تک اس کا تعاقب کیا جو بسرابیا کی سرحد پر خانہ کریمیا کے علاقے میں واقع تھا، اور شہر پر گولہ باری کر کے اسے برباد کر دیا۔ روس کی مذکورہ بالا کارروائیوں سے مجبور ہو کر سلطان نے 6 اکتوبر 1768 عیسوی کو قسطنطنیہ میں ایک دیوان خاص منعقد کیا اور اراکین سلطنت سے مشورہ کیا۔ سب نے بلا اتفاق روس کے ان حملوں کی بنا پر جنگ کی رائے دی اور پولینڈ کے ساتھ اس کے طرز عمل کو معاہدے بلغراد کے خلاف ورزی قرار دے کر جنگ کو ضروری قرار دیا۔ البتہ صدر اعظم محسن زادہ پاشا تنہا شخص تھا جس نے اس رائے کی مخالفت کی، اصول کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس وقت ریاست جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار نہ تھی،
اور پوری تیاری کے بغیر لڑائی چھیڑ دینا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اس مخالفت کی بنا پر، جو کہ بعد میں بالکل صحیح ثابت ہوئی، محسن زادہ صدارت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ امین محمد پاشا، جو کہ سلطان کا داماد تھا، صدر اعظم مقرر ہوا۔ جس کے بعد سلطان نے 6 اکتوبر 1768 عیسوی کو روس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اعلان جنگ میں ترکوں نے جلد بازی کر دی تھی، جس کی وجہ سے موسم سرما میں ایشیا کی فوجوں کو منتقل کرنا نہایت دشوار تھا، اور اسی وجہ سے 1769 عیسوی کے موسم بہار تک عثمانی فوجیں جمع نہ ہو سکیں۔ لیکن یہ تاخیر روس کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے شمالی علاقوں پر حملہ شروع کر دیا۔ اعلان جنگ کے وقت ترک قلعوں کی حالت بھی قابل اطمینان نہ تھی، نہ ان کی قلعہ بندی مستحکم تھی اور نہ سامان رسد کافی مقدار میں جمع تھا۔ موسم سرما میں سلطنت عثمانیہ نے ہر کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی، مگر وقت بہت کم تھا، یہاں تک کہ موسم بہار میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے تک بھی جنگی تیاری پوری طرح نہ ہو سکی۔ بہرحال جنگ کے ابتدائی دور میں خانہ کریمیا نے روسیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنوری 1769 عیسوی میں اس نے بلتا میں 1,00,000 تتاری سپاہیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر کے دریائے بوگ کو عبور کیا اور 2 ہفتے تک روس کے جنوبی علاقوں کو تاخت و تاراج کرتا رہا۔ اس مہم میں مشہور فرانسیسی ماہر حرب بھی اس کے ساتھ تھا، جسے شاہ فرانس نے عثمانی فوجوں کی تنظیم و تربیت کے لیے سلطنت عثمانیہ میں بھیجا تھا۔ جنوبی روس پر لشکر کشی کے بعد خانہ کریمیا واپس آ گیا اور 1 ہی ماہ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات پر سلطان نے دولت گرائی کو کریمیا کا خان مقرر کیا۔ اس درمیان میں کیتھرائن نے 5 فوجیں میدان جنگ کو روانہ کی۔ پہلی فوج نے شہزادے کلٹزن کی سرکردگی میں مالدیویا پر حملہ کر کے خزیم کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری فوج جنرل رومانوف کے زیر قیادت دریائے نیپر اور بحر ازف کے درمیانی قلعوں کے استحکام اور ازف اور تیگروف کے قلعوں کی اثر نو تعمیر کے لیے روانہ ہوئی، جو معاہدے بلغراد کی روح سے مسمار کر دیے گئے تھے۔ تیسری فوج 10-11 ہزار کی تعداد کے ساتھ پولینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، تاکہ اس طرف سے ترکوں کو مدد نہ مل سکے۔ چوتھی فوج نے بلتا اور کیوبان کے تتاری علاقوں کا رخ کیا اور 5ویں تفلیس کی طرف روانہ ہوئی، تاکہ وہاں سے جارجیا کے شہزادوں کے ساتھ مل کر ارزیروم اور طرابزون پر حملہ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی مونٹینیگرو کی عیسائی رایا کے پاس روپیہ، جنگی سامان اور فوجی افسر روانہ کیے، تاکہ انہیں ترکوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کریں۔ روس کی ان تیاریوں کے باوجود امین پاشا 1769 عیسوی تک مقابلے کے لیے روانہ نہ ہو سکا، اور روانہ ہونے کے بعد بھی خود یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کوچ کس سمت کو کرنا ہے۔ اس نے فوجی افسران کو مشورے کے لیے جمع کیا اور فن حرب سے اپنی عدم واقفیت کا اعتراف صاف الفاظ میں کرتے ہوئے فوج کی نقل و حرکت سے متعلق ان کی رائے دریافت کی۔ اس نے کہا کہ مجھے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، فوج کی نقل و حرکت کا فیصلہ آپ لوگوں پر ہے، اور یہ آپ ہی بتائیں کہ افواج عثمانیہ کی کامیابی کے لیے بہترین تدبیریں کیا ہوں گی۔ آپ لوگ بلا تکلف اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشورے سے میری رہنمائی کریں۔ عثمانی فوجی افسران کو سپہ سالار کی اس اعتراف نااہلی پر سخت حیرت ہوئی، لیکن ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بحث و مباحثے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ متعدد افسروں نے مختلف رائیں پیش کیں اور آخر میں صرف اس پر اتفاق ہو سکا کہ دریائے ڈینیوب کو عبور کر کے مالدیویا میں داخل ہو جائیں اور پھر جیسی صورتحال مناسب ہو اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ فوج نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور پھر دریائے پرت کے ساحل پر پہنچی، جو خزیم اور باسی کے درمیان واقع ہے۔ وہاں سامان رسد کی قلت اور پسوؤں اور مچھروں کی کثرت نے سپاہیوں کو پریشان کر دیا، اور امین پاشا نے مجبور ہو کر بندر کا رخ کیا، لیکن اس طرف بھی وہی دشواریاں پیش آئیں۔ اس درمیان میں شہزادہ گلزن پوڈولیا سے تازہ فوج لے کر ترکوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ روس نے پولینڈ کو مجبور کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرا دیا تھا، جس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ نے بھی بادل ناخواستہ پولینڈ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ خزیم کے قریب روسی اور عثمانی فوجوں میں متعدد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں، جن میں صدر اعظم امین پاشا اور گلٹزن دونوں نے اپنی نااہلی کا پورا ثبوت دیا۔ سلطان نے امین پاشا کو معزول کر کے واپس بلا لیا اور اگست 1769 عیسوی میں اسے قتل کر دیا۔ امین پاشا کا جانشین صدر اعظم علی پاشا ایک بہادر افسر تھا،
سالار عسکر ہونے کے بعد اس نے روسی فوجوں پر خزیم کے قریب متعدد حملے کیے اور پولینڈ میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن آخرکار اسی ہزیمت ہوئی اور 18 ستمبر 1769 کو خزیم نے ہتھیار ڈال دیے۔ ترک فوج نے پسپا ہو کر دریائے ڈینیوب کی طرف کوچ کیا۔ کیتھرائن نے بھی گالڈزن کو اس کی نالائکی کی بنا پر واپس بلا لیا اور اس کی جگہ رومنزوف کو روسی فوجوں کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا، جس نے تھوڑے ہی دنوں میں تمام مالدیویا پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کامیابی سے کیتھرائن کے حوصلوں کو تسلی نہ ہوئی۔ اس کی مشرقی تجویز کا اہم ترین مقصد ترکوں کو یورپ سے نکال دینا تھا۔ یہی مقصد پیٹر اعظم کے پیش نظر بھی تھا اور مارشل میونخ کی تمام سرگرمیاں بھی صرف اس کے لیے تھیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے روسی فوجوں کی فتوحات کے علاوہ عیسائی عوام کو بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف باغی کر دینا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ کیتھرائن نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر راہبوں کے لباس میں یونان اور یورپین ترک کے جنوبی علاقوں میں بھیجنا شروع کر دیا تھا تاکہ عیسائی رایا کو علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کر سکیں۔ موریا کی یونانی عیسائی عوام میں کیتھرائن کی کوششیں خاص طور پر کامیاب ہوئیں اور ان لوگوں نے اصرار کے ساتھ کیتھرائن سے مدد کی درخواست کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ ترکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے پر بالکل تیار ہیں۔ یہ وقت سلطنت عثمانیہ کے لیے مختلف پریشانیوں کا وقت تھا۔ ایک طرف اگر کریمیا اور دریائے ڈینیوب کے ساحلی علاقوں پر روسی فوجیں غالب آ رہی تھیں تو دوسری طرف مصر کے والی علی بیگ نے تقریباً خود مختاری حاصل کر لی تھی اور شام میں بھی علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ روس نے باغیوں کی مدد کر کے ان کی ہمتوں کو اور بڑھا دیا اور کیتھرائن کو امید ہو گئی کہ ایک ہی کوشش میں یونان، مصر اور شام تینوں صوبے سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل جائیں گے۔ اہل یونان کے اصرار پر اس نے ایک بحری جنگی بیڑا الکسیس اور لوف کی سرکردگی میں روانہ کیا، جو فروری 1770 میں ساحل موریا کے سامنے نمودار ہوا۔ باغیوں نے روسی فوج کا پرجوش استقبال کیا اور اس علاقے کے ترک باشندوں پر، جن کی تعداد نسبتاً بہت کم تھی، شدید ترین مظالم توڑے۔ محسن زادہ پاشا سابق صدر اعظم موریا کا حاکم تھا۔ اس نے نہایت بہادری اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر یونانی باغیوں اور ان کے روسی حلیفوں کو میدان جنگ میں شکست دی۔ روسی دستہ شکست کھا کر اپنے جہازوں پر بھاگا اور فوراً لنگر اٹھا کر یونانیوں کو خیرآباد کہتا ہوا روانہ ہو گیا۔ واپسی پر جزائر موڈن و قوران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ 7 جولائی 1770 کو جزیرہ سیوس کے قریب ایک عثمانی بیڑے سے ان کا مقابلہ ہوا۔ ترکوں کو شکست ہوئی، لیکن اس جنگ میں عثمانی بیڑے کے ایک افسر حسن الجزائری نے اپنی حیرت انگیز شجاعت کا لوہا دشمن سے بھی منوا لیا۔ اس نے اپنا جہاز روسی امیر البحر کے جہاز کے قریب لے جا کر گولہ باری شروع کر دی اور دشمن سے گھرے ہونے کے باوجود کمال بے خوفی کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ دونوں جہازوں میں آگ لگ گئی۔ عثمانی بیڑا شکست کے بعد شمسا کے چھوٹی سی بندرگاہ میں پناہ گزین ہوا۔ روسی امیر البحر انفیسٹن ایک انگریز افسر تھا جس کی خدمات روس نے حاصل کر لی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد انگریز روسی بیڑے کے ذمہ دار عہدوں پر مامور تھے۔ انہی میں سے ایک، جس کا نام ڈیگڈیل تھا، الفنسٹن اور ایک دوسرے انگریز افسر گریگ کے مشورے سے عثمانی بیڑے کو برباد کر دینے کی ایک نہایت خطرناک تدبیر اختیار کی۔ وہ اپنے جہاز کو لے کر شمسا کی بندرگاہ میں داخل ہوا، جہاں عثمانی جہاز ایک دوسرے سے ملے ہوئے محصور کھڑے تھے، اور جب وہ عثمانی جہازوں کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عثمانی جہاز میں آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے قبل ہی اس جہاز کے تمام روسی سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں کود پڑے تھے اور اسے تنہا چھوڑ دیا، لیکن ڈگڈیل نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عثمانی بیڑے کے ایک جہاز میں آگ لگا دی، اور چونکہ بندرگاہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے تمام جہاز پاس ہی پاس کھڑے ہوئے تھے، اس لیے پورا بیڑا دیکھتے ہی دیکھتے جل کر برباد ہو گیا۔ صرف ایک جہاز باقی رہ گیا جسے روسیوں نے قبضے میں لے لیا تھا، اور پھر شمسا کے شہر، قلعہ اور توپ خانے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد الفنسٹن نے چاہا کہ روسی بیڑے کے ساتھ فوراً درے دانیال کو روانہ ہو جائے اور بحر مارمورا میں داخل ہو کر قسطنطنیہ پر گولہ باری شروع کر دے، لیکن اولوف نے اس تجویز پر عمل کرنے میں سستی دکھائی اور ترکوں نے اس کی خبر سنتے ہی درے دانیال کے دونوں ساحلوں پر 2 توپ خانے آمنے سامنے نصب کر دیے، اور اس مورچہ بندی کے بعد روسی جہازوں کے لیے درے دانیال میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا۔
یہاں سے مایوس ہو کر اورلوف روسی بیڑے کے ساتھ جزائر لیمنوس پہنچا اور وہاں اپنی فوجیں اتار کر جزیرے کے خاص قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد قلعے کے ترک دستے نے بعض شرائط پر ہتھیار ڈال دینا منظور کیا، لیکن حسن الجزائری نے سلطان سے اس بات کی اجازت حاصل کر لی کہ قسطنطنیہ کے 4000 اوباشوں کی ایک فوج جمع کر کے لیمنوس کو روسی پنجے سے چھڑا لینے کی کوشش کرے گا۔ جب اس سے کہا گیا کہ ایسی فوج سے یہ مہم سر نہ ہو سکے گی تو اس نے جواب دیا کہ اگر حملہ ناکام رہا تو پھر اس سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ دارالسلطنت کے بدماشوں میں 4000 کی کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ 10 اکتوبر 1770 عیسوی کو علالصبح اس عجیب و غریب فوج کے ساتھ حسن نے لیمنوس کے مشرقی ساحل پر اتر کر اس نے محاصرہ کرنے والوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ روسیوں کی اکثریت قتل ہو گئی اور بقیہ اپنی جان بچا کر بھاگے اور جہازوں پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گئے۔ اس مہم کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد سلطان نے حسن کو عثمانی بحریہ کا کبودان پاشا مقرر کیا۔ حسن نے ایک تازہ بیڑا مرتب کرنے کے چند ہی روز کے بعد بندر کے قریب روسی بیڑے کو پھر شکست دی اور اورلوف کو مجبوراً اپنے جہاز لے کر واپس جانا پڑا۔ اس وقت مصر اور شام میں بغاوت برپا تھی۔ اورلوف نے باغی مملوکوں کے سردار علی بیگ کی مدد کے لیے 4000 روسی فوجی سپاہی شام میں اتار دیے۔ مکہ کے عامل شیخ طاہر نے بھی علی بیگ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ شیخ طاہر اور روسی فوج کی مدد سے اس نے غزہ، بیت المقدس، یافا، دمشق اور شام کے متعدد بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اناطولیہ پر حملہ آور ہو، لیکن مصر کے ایک غیرت مند مملوک امیر ابو ذہب نے، جو علی بیگ کا عزیز تھا، خود اس کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے مقابلے کے لیے علی بیگ کو مصر واپس جانا پڑا۔ علی بیگ کو شکست ہوئی اور وہ بما اپنے 400 روسی مددگاروں کے مارا گیا۔ ابو ذہب نے علی بیگ اور روسی امراء کے سر کاٹ کر قسطنطنیہ بھیج دیے۔ اس درمیان میں دریائے ڈینیوب کے ساحلی علاقوں میں روس سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور عثمانی فوجوں کو پے در پے شکستیں ہو رہی تھیں۔ 1770 عیسوی میں روسی سپہ سالار رومانوف نے تمام مالدیویا کو تاراج کر ڈالا۔ صدر اعظم خلیل پاشا 3000 عثمانی سپاہ اور تتاریوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ کرتال کے مقام پر دونوں فوجیں نبرد آزما ہوئیں۔ میدان روسیوں کے ہاتھ رہا اور ترک اپنی توپیں اور بہت کچھ سامان چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ 1770 عیسوی کی آخر تک دریائے ڈینیوب کے شمال میں جتنے عثمانی قلعے تھے سب پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ صدر اعظم کی فوج میں صرف 2000 سپاہی زندہ بچے۔ 1771 عیسوی کا سال عثمانی اقتدار کے لیے اور زیادہ برباد کن ثابت ہوا۔ شہزادے ڈولگروگی 80,000 روسی اور 60,000 تتاری سپاہ کے ساتھ، جو کیتھرائن کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، کریمیا پر حملہ آور ہوا۔ سلیم گرائے خان کریمیا نے شروع میں تو مقابلہ کیا، لیکن جلد ہمت ہار گیا اور اپنی ریاست کو روسیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ اس کے یوں بھاگ کھڑے ہونے سے تتاریوں کی ہمت جواب دے گئی اور بہت سو نے اپنے وطن کو خیرآباد کہہ کر اناطولیہ میں پناہ لی۔ جو باقی رہ گئے، انہوں نے روسی فاتحین سے صلح کر لینی چاہی۔ ڈولگروگی نے نہایت ہوشیاری سے کام لیا اور وعدہ کیا کہ زارنیا کی زیر سیادت اہل کریمیا کی آزادی برقرار رکھی جائے گی اور کریمیا کے شاہی خاندان کا ایک رکن وہاں کا فرمانروا مقرر کر دیا جائے گا۔ اس وعدے کی بنا پر تتاریوں نے زارنیا کی وفاداری کا حلف لیا اور اپنے 48 نمائندوں کو سلیم گرائے کے 2 لڑکوں کے ساتھ کیتھرائن کے دربار میں سینٹ پیٹرزبرگ روانہ کیا۔ اس کے بعد کافا، کرش اور ینی قلعہ کے سرداروں نے اپنے دروازے روسیوں کے لیے کھول دیے۔ کریمیا میں جو ترک دستہ متعین تھا، اس نے روسی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن اس کی تعداد دشمن کے مقابلے میں اس قدر کم تھی کہ مقابلہ بے سود ثابت ہوا اور شکست کے بعد ترک سرعسکر گرفتار ہو کر سینٹ پیٹرزبرگ بھیج دیا گیا۔ سارے کریمیا پر روس کا قبضہ قائم ہو گیا۔ اسی سال روسی فوجوں نے یکے بعد دیگرے ولاچیا اور مالدیویا پر بھی قبضہ کر لیا اور خزیم اور یاسی کے اہم قلعے بھی فتح کر لیے۔ البتہ اوکراکوف اور کلبرن کی مدافعت میں عثمانی فوجیں کامیاب رہیں اور محسن زادہ پاشا نے روسیوں کو شکست دے کر گریجیو کے قلعے پر، جو دریائے ڈینیوب کے ساحل پر واقع تھا، دوبارہ قبضہ کر لیا، مگر جارجیا اور منگریلیا سے ترکوں کو پسپا ہونا پڑا۔ روسی فوجوں کی ان فتوحات سے اب آسٹریا اور پرشیا کی حکومتیں متزلزل نظر آنے لگیں،
کیونکہ روس کی بڑھتی ہوئی طاقت خود ان کے لیے خطرناک ہو رہی تھی۔ چنانچہ دونوں نے کوشش شروع کی کہ کسی طرح سلطنت عثمانیہ اور روس میں صلح ہو جائے۔ اس جنگ میں یورپین حکومتوں کی سیاست مکر و فریب کا ایسا نمونہ تھی جس کی مثال صرف یورپ ہی کی تاریخ میں مل سکتی ہے۔ اس میں فرانس سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ حکومت فرانس سلطنت عثمانیہ کی دوست اور روس کی دشمن تھی۔ اس کی خارجہ سیاست کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ سے مل کر روس کے دائرے اقتدار کو بڑھنے سے روکا جائے، خصوصاً پولینڈ کو اس کے ضد سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ روس سے ترکوں کی حمایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، برخلاف اس کے کہ اس کی پالیسی یہ تھی کہ جنگ سے علیحدہ ہو کر سلطنت عثمانیہ اور روس کو باہم لڑا دے تاکہ دونوں ایک ہی وقت میں کمزور ہو جائیں۔ فرانس کے وزیراعظم شوازیل نے دسمبر 1769 عیسوی میں ایک خط پرنس کونتس وزیراعظم آسٹریا کو اس مضمون کا لکھا کہ ترک اور روس کی جنگ جتنے ہی عرصے تک قائم رہے فرانس اور آسیا کے اتحاد کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس صورت میں دونوں حریف یکساں طور پر کمزور ہو جائیں گے، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو اس سے ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس جنگ کے جاری رکھنے میں حکومت فرانس اپنا فائدہ دیکھ رہی تھی، بلکہ روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے ترکوں کو اپنی ترغیبوں سے مجبور بھی اس نے کیا۔ چنانچہ جب کیتھرائن کے جاسوس یونان، کریٹ، بوسنیا اور مونٹینیگرو میں پہنچ کر عیسائی عوام کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے لگے تو فرانس کے سفیر ورجیز نے اس بات پر زور دیا کہ روس کی ان کارروائیوں کا جواب دیا جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اہل پولینڈ کی ایک جماعت روس کے مظالم سے تنگ آ کر سلطنت عثمانیہ کی سرحد میں پناہ گزین ہوئی اور روسی دستوں نے وہاں اس کا تعاقب کیا، تو سلطنت عثمانیہ کو اعلان جنگ پر آمادہ کرنے میں زیادہ دخل سفیر فرانس ہی کے مشورے کو تھا۔ حکومت فرانس کے نزدیک یہ جنگ اتنی اہم اور ضروری تھی کہ اس نے اپنے سفیر کو اس عظیم الشان خدمت کے صلے میں 3 ملین کی گراں قدر رقم پیش کی تھی، مگر ورجینز نے اس رقم کو واپس کر دیا اور لکھا کہ اعلان جنگ ہو گیا ہے، میں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کی ہے، 3 ملین کی رقم جو میرے کام کے لیے بھیجی گئی ہے واپس کرتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرانس کی دشمنی تو چھپی ہوئی تھی، لیکن انگلستان کا طرز عمل واضح طور پر مخالفانہ تھا۔ گو بظاہر وہ بھی خود کو سلطنت عثمانیہ کے دوست کی حیثیت سے پیش کر رہا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ ایک ترک مورخ نے لکھا ہے کہ 18ویں صدی میں انگلستان کی سیاست سلطنت عثمانیہ کی نسبت دو رخی تھی۔ ایک طرف تو وہ روسیوں کو جنگ میں پوری مدد دے رہا تھا اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی دوستی کا دم بھر رہا تھا تاکہ اس کے رازوں سے واقف ہو کر حکومت روس کو باخبر کرتا رہے۔ انگلستان کی اس پالیسی کے مختلف اسباب تھے۔ چند ہی سال قبل انگلستان نے فرانس کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے فرانس اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور چونکہ فرانس سلطنت عثمانیہ کا حلیف تھا اس لیے انگلستان روس کی جانب مائل ہوا۔ روس اور انگلستان کے اتحاد میں اس وجہ سے بھی سہولت ہوئی کہ ابھی تک روس کی توجہ ہندوستان کی جانب مبذول نہیں ہوئی تھی اور انگلستان کو روس کی طرف کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ علاوہ ازیں دونوں سلطنتوں میں تجارتی تعلقات بھی تھے۔ روس کی درآمد تمام تر انگلستان سے ہوتی تھی۔ اگر انگلستان روس کا ساتھ نہ دیتا تو ان تجارتی تعلقات کا منقطع ہو جانا یقینی تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں انگلستان اپنی سلطنت کے اندرونی خلفشار میں مبتلا تھا، یعنی ایک طرف امریکہ کے نو آبادکار آزادی اور خود مختار حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف ہندوستان میں برطانوی تسلط قائم کرنے کی جدوجہد جاری تھی، اس لیے روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ میں وہ کوئی نمایاں حصہ نہ لے سکا۔ تاہم اس کے متعدد جنگی جہاز روسی بیڑے میں شامل تھے اور بہت سے انگریز افسر روسی جہازوں اور فوجوں میں کام کر رہے تھے۔ پھر بھی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی دوستی کے پردے میں روس کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا اور اعلانیہ دشمنی کو اپنے مقصد کے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے اس نے 1770 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے سامنے اپنی خدمات روس سے صلح کرانے کے لیے پیش کی۔ اس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ نے سفیر برطانیہ کو یہ لکھا کہ یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ انگلستان اپنی وساطت سے صلح کرانے کی تجویز پیش کر رہا ہے، حالانکہ اس کے جہاز روسی بیڑے میں شامل ہو کر ہم سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کی یہ تجویز صرف روس کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، پس انگلستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسی صاف طور پر ظاہر کر دے تاکہ سلطنت عثمانیہ کو معلوم ہو جائے کہ انگلستان کس کے ساتھ ہے۔
اس جواب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلستان کو معلوم ہو گیا کہ سلطنت عثمانیہ اس کی دو رخی پالیسی سے واقف ہے، چنانچہ اس نے شرمندہ ہو کر اپنے جہاز اور افسر روس سے واپس بلا لیے، لیکن یہ اس وقت ہوا جب لڑائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ پھر بھی انگلستان روس کے ساتھ حق دوستی کچھ نہ کچھ ادا کرتا رہا۔ چنانچہ جب سلطنت عثمانیہ نے پرشیا اور آسٹریا سے یہ خواہش کی کہ وہ درمیان میں آ کر صلح کرا دیں، تو برطانوی سفیر نے ایک جاسوس کی طرح اس کی اطلاع حکومت روس کو دے دی تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کیتھرائن کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے جنرل رومانزوف کو ہدایت کی کہ وہ صدر اعظم کو لکھے کہ روس سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ سفیر روس برسکوف جو اعلان جنگ کے وقت قسطنطنیہ میں قید کر لیا گیا تھا آزاد کر دیا جائے، اور پرشیا اور آسیا کو صلح میں شامل کرنا روس کو پسند نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں فرانس بھی دخل دے گا اور اس کی مداخلت زارنیا کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ روس کے ساتھ انگلستان کی شرکت کا ایک منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ دوران جنگ میں جب فرانسیسی وزیر اعظم شوازیل نے اپنی مجلس میں یہ تجویز پیش کی کہ روسی بیڑوں پر فرانس حملہ کرے، تو قبل اس کے کہ خود فرانس کی مجلس میں یہ تجویز منظور کر دی جائے، برطانوی وزارت نے یہ اعلان کیا کہ روس کے خلاف ہر کارروائی انگلستان سے دشمنی تصور کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت فرانس کا بھی اس تجویز کو نامنظور کرنا یہ واضح کر دیتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اس کی دوستی کی حقیقت کیا تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور یورپی ملک پرشیا آتا ہے۔ پرشیا کے بادشاہ فریڈرک اعظم بھی روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر اس طرح کہ سلطنت عثمانیہ کو نقصان نہ پہنچنے پائے، اور وہ روس سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار نہ تھا، بلکہ اس کا حلیف ہونے میں اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی خارجہ پالیسی کے دو اہم جز یہ تھے: پولینڈ کی تقسیم اور سلطنت عثمانیہ کی بقا۔ پولینڈ کی سرحد مملکت پرشیا سے ملی ہوئی تھی، اور پرشیا کو اپنے حدود کی توسیع کا موقع صرف پولینڈ ہی میں حاصل تھا۔ فرانس پولینڈ کی تقسیم کا سخت مخالف تھا، اور چونکہ آسٹریا فرانس کا حلیف تھا، اس لیے فریڈرک کے لیے ضروری تھا کہ تقسیم پولینڈ کا لالچ دے کر آسٹریا کو فرانس کی دوستی سے علیحدہ کرے۔ آسٹریا اور روس کی شرکت کے بغیر فریڈرک کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ جب روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ شروع ہوئی تو فریڈرک نے اس بات کی کوشش کی کہ آسٹریا کو فرانس کے اتحاد سے علیحدہ کر کے پرشیا، روس اور آسٹریا کا ایک اتحاد ثلاثہ پولینڈ کی تقسیم کے لیے قائم کرے۔ لیکن جب فریڈرک کے سفیر نے روسی وزیر اعظم سے اس مسئلے میں گفتگو کی کہ اتحاد ثلاثہ کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی قسم بھی ہونا چاہیے، فریڈرک اس کے لیے راضی نہ تھا۔ فریڈرک پرشیا کا حقیقی فائدہ سلطنت عثمانیہ کی بقا اور استقلال ہی میں دیکھتا تھا۔ وہ اپنی بصیرت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ پرشیا اور روس کی دوستی ایک روز ختم ہو جائے گی، اور اس وقت سلطنت عثمانیہ کا قیام بطور ایک قلعہ اور چٹان کے ہوگا جو روس کو آگے بڑھنے سے روکے گا اور جس کی قوت پر پرشیا اعتماد کرے گا۔ بہرحال حکومت روس کے اس جواب کے باوجود فریڈرک نے تقسیم پولینڈ کی تجویز ترک نہ کی، بلکہ اس مقصد کے لیے اس نے آسٹریا سے ایک پوشیدہ اتحاد کرنا چاہا۔ اس کا اہتمام صرف اس غرض سے کیا گیا کہ حکومت روس کو تشویش پیدا ہو جائے اور وہ پرشیا کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت محسوس کرے۔ چنانچہ وینس شہر میں اس نے آسٹریا کی ملکہ اور اس کے بیٹے جوزف ثانی سے، جو انتظام سلطنت میں اب اپنی ماں کا شریک تھا، ملاقات کی، اور اگست 1769 میں آسٹریا اور پرشیا کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا۔ روس چونکہ اس معاہدے کے مضمون سے ناواقف تھا، اس لیے اسے خطرہ پیدا ہوا کہ یہ معاہدہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ فریڈرک نے پیش بینی کی تھی، روس کو بھی پرشیا کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور ہونا پڑا، اور 12 اکتوبر 1769 کو اس نے 1764 کے معاہدے کی تجدید کر دی، جس کی روح سے روس اور پرشیا 8 سال کے لیے حلیف بن گئے۔ فریڈرک کی خواہش پر اس تازہ معاہدے کی مدت 1780 تک بڑھا دی گئی۔ اس کے بعد فریڈرک نے یہ چاہا کہ روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کرا دے۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے بھی صلح کے لیے پرشیا اور آسٹریا کی وساطت کی خواہش کی گئی، لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سفیر انگلستان نے سلطنت عثمانیہ کی اس خواہش کی اطلاع حکومت روس کو کر دی تھی، اور کیتھرائن نے پرشیا اور آسیا کی وساطت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں روسی فوجیں بندر اور کرمان وغیرہ پر قابض ہو گئی تھیں، اور ان فتوحات سے روس کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ جب فریڈرک نے سلطنت عثمانیہ اور روس میں صلح کرانے کے لیے کیتھرائن سے اصرار شروع کیا،
تو اس نے 20 ستمبر 1770 عیسوی کو فریڈرک کو ایک خط لکھا جس میں صلح کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔ ازف اور کباردہ پر روس کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے اور مالدیویا کی حکومتیں سلطنت عثمانیہ کی فرمانروائی سے آزاد کر دی جائیں، یا یہ دونوں صوبے تاوان جنگ کے طور پر چوتھائی صدی کے لیے روس کو دے دیے جائیں۔ بسرابیہ اور کریمیا کے تاتاریوں کی خود مختاری تسلیم کر لی جائے۔ بحر اسود میں روسی جہازوں کو آزادی حاصل ہو۔ یونانی مجموع الجزائر میں ایک جزیرہ روس کو دے دیا جائے اور ان تمام یونانیوں کے لیے جنہوں نے دوران جنگ میں سلطنت عثمانی کے خلاف بغاوت کی تھی عام معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ مذکورہ بالا شرائط معلوم کرنے کے بعد فریڈرک نے اپنے بھائی پرنس ہنری کو جو سینٹ پیٹرزبرگ میں مقیم تھا 3 جنوری 1771 عیسوی کو یہ لکھا کہ روس کے شرائط صلح نے مجھے حیرت زدہ کر دیا ہے اور میں انہیں ترکوں اور اہل آسٹریا کے سامنے پیش کرنے سے معذور ہوں کیونکہ یہ شرائط قطعاً ناقابل قبول ہیں۔ پھر 5 جنوری 1771 عیسوی کو اس نے خود کیتھرائن کو بھی ایک خط لکھا کہ اگر وہ آسٹریا کے ساتھ جنگ کرنے سے بچنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ازو اور اس سے ملحق علاقے لینے اور بحر اسود میں جہاز رانی کی آزادی حاصل کرنے پر ہی اقناعت کرے۔ فریڈرک خوب جانتا تھا کہ ولاچیا اور مالدیویا پر روس کا قبضہ آسٹریا کو کسی طرح گوارا نہ ہوگا کیونکہ انہی صوبوں پر خود آسٹریا کی نظریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ اس جنگ میں حکومتی آسٹریا کی پالیسی سب سے زیادہ پرفریب تھی۔ وہ روس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر سلطنت عثمانیہ سے اتحاد بھی کرنا چاہتا تھا اور اس اتحاد سے فائدہ اٹھا کر سلطنت عثمانیہ کے بعض علاقوں پر قبضہ بھی کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ کبھی سلطنت عثمانیہ کی طرف مائل ہوتا اور کبھی روس کی طرف، برخلاف اس کے وہ سلطنت عثمانیہ کو فرانس کے اتحاد سے جو خود اس کا حلیف بھی تھا علیحدہ کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس اتحاد کی صورت میں وہ سلطنت عثمانیہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ فرانس اس وقت مالی معاوضے میں سلطنت عثمانیہ کی مدد اپنے جہازوں سے کرنے پر آمادہ تھا، لیکن آسٹریا کے سفیر مقیم قسطنطنیہ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور یہ کہ فرانس کا مقصد دراصل سلطنت عثمانیہ کی مدد کرنا نہیں بلکہ روس کی دشمنی میں وہ ایک طویل مدت تک جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ عثمانی وزراء نے اس رائے کی صحت کو تسلیم کر کے فرانس کی تجویز نامنظور کر دی۔ آسٹریا کی خوش قسمتی سے اسی زمانے میں روس کا تسلط کریمیا پر ہو گیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو آسٹریا کے ساتھ اتحاد کرنا بہت ضروری معلوم ہوا۔ چنانچہ 6 جولائی 1772 عیسوی کو دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی شرائط حسب ذیل ہیں۔ روس کے مقابلے میں آسٹریا سلطنت عثمانیہ کی مدد کرے گا۔ سلطنت عثمانیہ کا کوئی حصہ آسٹریا علیحدہ نہ ہونے دے گا۔ سلطنت عثمانیہ کی عزت کے خیال سے آسٹریا پولینڈ کے استقلال کی حفاظت کرے گا۔ اس کے معاوضے میں سلطنت عثمانیہ نے عہد کیا کہ وہ 1,13,50,000 فلورن کی رقم آسٹریا کو ادا کرے گا، نیز ولاچیا کا علاقہ آسٹریا کے حوالے کر دے گا اور سلطنت عثمانیہ میں آسٹریا کی تجارت اور صنعت کی ترقی کے لیے ہر طرح سے مدد کرے گا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ فریقین اسے مخفی رکھیں گے، خصوصاً فرانس سے جو اس وقت آسٹریا کا حلیف تھا۔ سفیر آسٹریا نے جب اس معاہدے کی نقل اپنی حکومت کے پاس دستخط کے لیے بھیجی تو آسٹریا سلطنت عثمانیہ کی طرف سے مطمئن ہو گیا اور اب اسے روس کو دھمکی دینے کا ایک اچھا آلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اس کا مقصد روس پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا آسیا کو شریک کیے بغیر آسان نہ ہوگا۔ کونز اس میں کامیاب رہا۔ کیتھرائن نے اپنا ایک خاص سفیر سلطنت عثمانیہ کی تقسیم سے متعلق 3 تجویز کے ساتھ حکومت آسٹریا کے پاس بھیجا، جس میں پہلی تجویز یہ تھی کہ سرویا، بوسنیا، ہرزوگوینیا، البانیا اور مقدونیہ پر آسٹریا قبضہ کر لے اور سلطنت عثمانیہ کے بقیہ حصے بما قسطنطنیہ کے روس کے لیے چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ولاچیا، سرویا، بلغاریہ اور ہرزوگوینیا کو آسٹریا لے لے اور مقدونیہ، البانیہ، رومانیہ، اکثر جزائر، یونان، ایشیائی کوچک اور قسطنطنیہ روس کو دے دے۔ کریمیا اور موریا خود مختار حکومتیں قائم کی جائیں گی۔ اور تیسری تجویز میں یہ لکھا تھا کہ ترکوں کو دریائے ڈینیوب کے شمالی علاقوں پر باقی رکھا جائے گا۔ سرویا، بوسنیا اور ہرزوگوینیا کے صوبے آسٹریا کو دے دیے جائیں گے۔ بحر اسود کے ساحلی علاقوں پر روس کا قبضہ ہو جائے گا اور تتاری صوبوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ روسی سفیر نے تقسیم پولینڈ سے متعلق بھی بعض تجویزیں پیش کیں۔
حکومت آسٹریا نے باوجود اس معاہدے کے جو اس نے ابھی حال ہی میں سلطنت عثمانیہ سے کیا تھا اور جس نے سلطنت عثمانیہ کے تحفظ و استقلال کا ذمہ لیا تھا، نیز پولینڈ کی تقسیم کے روکنے کا عہد بھی کیا تھا، روس کی پیش کردہ شرائط پر گفتگو شروع کر دی۔ برخلاف اس کے سلطنت عثمانیہ نے جو معاہدہ آسٹریا سے کیا تھا اس پر وہ دیانتداری کے ساتھ قائم رہا، اور 25 جولائی 1771 کو اس نے رقم کی ایک قسط جس کی ادائیگی عثمانیوں نے اپنے ذمے لی تھی حکومت آسٹریا کے پاس روانہ کر دی۔ حکومت آسٹریا نے اس رقم کو تو لے لیا، مگر سلطنت عثمانیہ کے تقاضوں کے باوجود معاہدے پر دستخط کرنے سے گریز کرتی رہی۔ کونس چاہتا تھا کہ روس کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ ہو جائے جس سے آسٹریا کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے جتنا سلطنت عثمانیہ سے اتحاد کرنے میں پہنچتا تھا۔ اس کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر وہ ترکوں کے ساتھ اتحاد کر لے گا تو وہ روس اور پرشیا پولینڈ کو باہم تقسیم کر لیں گے اور اسے کچھ نہ ملے گا۔ بہرحال جب سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کرنے کا اصرار ہوا تو کونس نے 4 اکتوبر 1771 کو ایک مخلصانہ تحریر سلطنت عثمانیہ میں بھیجی اور اسے اطمینان دلایا کہ حکومت آسٹریا اپنے معاہدے پر وفاداری کے ساتھ قائم ہے، لیکن معاہدے پر دستخط کرنا اب بھی ٹال گیا۔ اسی اثناء میں برطانوی سفیر جو کہ قسطنطنیہ میں مقیم تھا کو اس خفیہ معاہدے کی نقل ہاتھ آ گئی۔ اس نے اس کی ایک نقل فریڈرک اعظم اور کیتھرائن کے پاس پیش کی۔ فریڈرک نے اپنے سفیر کو ہدایت کی کہ سلطنت عثمانیہ کو حکومت آسٹریا کی خود غرضیوں سے متنبع کر دے اور یہ ظاہر کر دے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو کس قدر نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اس نے پیرس میں موجود اپنے سفیر کو لکھا کہ وزارت فرانس کے سامنے یہ تجویز پیش کرے کہ روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک کانفرنس قسطنطنیہ میں منعقد کی جائے۔ فریڈرک کا مقصد یہ تھا کہ آسٹریا نے سلطنت عثمانیہ اور فرانس کے ساتھ جو غداری کی ہے وہ یورپین سلطنتوں کے سامنے کھل کر سامنے آئے، مگر وزارت فرانس اس کانفرنس کی تحریک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ اس درمیان میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور روسی فوجوں میں فتوحات کے باوجود کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، خصوصاً پولینڈ میں یہ آثار زیادہ نمایاں تھے۔ روس کی مالی حالت بھی روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیتھرائن اب جنگ کو ختم کرنے پر مائل ہوئی، چنانچہ اس نے 2 دسمبر 1771 کو فریڈرک کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یہ لکھا کہ حکومت روس مالدیویا اور ولاچیا کے مطالبے سے دستبردار ہوتی ہے، لیکن اس کے معاوضے میں یہ چاہتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ بندر اوکزاکوف کے شہر اس کے حوالے کر دے۔ اس خط میں کیتھرائن نے تقسیم پولینڈ سے متعلق فریڈرک کی تجویز بھی منظور کر لی، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آسٹریا روس سے جنگ کرے تو فریڈرک روس کی مدد کے لیے 20,000 فوج ولاچیا اور مولدیویا کے صوبوں میں روانہ کرے گا۔ اس مسئلے میں فریڈرک اور کیتھرائن کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی اس کا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ پرشیا اور روس پولینڈ کی تقسیم پر متحد ہو گئے۔ اس اتحاد کی وجہ سے آسٹریا کے سامنے صرف 2 صورتیں رہ گئی تھیں، یا تو ان معاہدوں کو پورا کرے جو اس نے فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے سامنے کیے تھے اور پولینڈ کو تقسیم نہ ہونے دے، یا پھر روس اور پرشیا سے مل کر خود بھی پولینڈ کی تقسیم میں شریک ہو جائے اور فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے معاہدوں کی پرواہ نہ کرے۔ آسٹریا نے یورپین حکومتوں کے اس اصول کی بنا پر کہ سیاست میں عہد و پیمان کوئی چیز نہیں، دوسری صورت اختیار کی۔ چنانچہ 28 جنوری 1772 کو اس نے حکومت روس کو لکھا کہ آسٹریا نے تقسیم پولینڈ کی تجویز نیز سلطنت عثمانیہ سے متعلق کیتھرائن کے مطالبات کو منظور کر لیا ہے اور یہ توقع ظاہر کی ہے کہ پولینڈ کی طرح سلطنت عثمانیہ کی تقسیم بھی عمل میں آئے گی اور آسٹریا کو بھی اس تقسیم میں حصہ ملے گا۔ اپنی حکومت کی اس غداری پر خود میریا تھریسا نے بھی نفرت کا اظہار کیا کہ آسٹریا نے جو سیاست اختیار کی وہ شرافت، سلطنت کی عزت، عہد و پیمان اور عقیدے کے بالکل مخالف تھی۔ بہرحال کونس کی اس پالیسی کی وجہ سے تقسیم پولینڈ کی تجویز پر روس، پرشیا اور آسٹریا کا اتفاق ہو گیا اور اس بدقسمت ملک کی جو پہلے ہی سے روس کے فریب اور دراندازیوں کا شکار اور اس کے پیدا کیے ہوئے فتنوں کی وجہ سے جماعتوں کی باہمی نزاعت میں مبتلا تھا، 1772 میں اس کی تقسیم ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے جب یہ دیکھا کہ حکومت آسٹریا اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے تو اس نے معاہدے کی رقم کی آئندہ قسط نہ بھیجی۔ جب سلطنت عثمانیہ کو یہ معلوم ہوا کہ روس، ولاچیا اور مالدیویا کے صوبوں سے دستبردار ہو کر صلح کے لیے آمادہ ہے تو وہ بھی راضی ہو گیا اور دونوں حکومتوں کے نمائندے شرائط صلح طے کرنے کے لیے 10 جون 1772 کو شہر کوکشانی میں جمع ہوئے۔
20 روز کی گفت و شنید کے بعد تتاریوں کی آزادی کے مسئلے کے علاوہ اور تمام شرائط پوری کر دی گئیں۔ ترک نمائندے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ تتاریوں کا سلطنت عثمانیہ کے زیر اقتدار رہنا ضروری ہے، کیونکہ سلطان کو بحیثیت خلیفۃ المسلمین ان پر فرما روائی کا حق حاصل ہے۔ حکومت روس نے اس مطالبے کو منظور نہ کیا۔ چنانچہ یہ دوسری کانفرنس بخارسٹ میں منعقد ہوئی اور شرائط صلح پر مہینوں بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ اس کانفرنس میں روس اس بات پر راضی تھا کہ تتاریوں کو دولت عثمانیہ کے زیر سیادت رہنے دیا جائے، لیکن وہ کرش اور عینی قلعہ کو چھوڑنے پر کسی طرح تیار نہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ ان دونوں قلعوں سے دستبردار ہونے پر راضی نہ تھی۔ بالآخر 15 فروری 1773 عیسوی کو روسی سفیر اوبرسکوف نے کیتھرائن کی طرف سے مندرجہ ذیل شرائط سلطنت عثمانیہ کے سامنے پیش کی۔ الٹیمیٹم دیا کہ اگر یہ شرائط قبول نہ کی گئیں تو جنگ از سر نو شروع کر دی جائے گی۔ نمبر 1، روس تتاریوں کی آزادی کا محافظ قرار دیا جائے اور کرش اور ینی قلعوں پر روس کا قبضہ قائم رکھا جائے۔ نمبر 2، بحر اسود اور بحر ایجین میں روس کے تجارتی اور جنگی جہازوں کو آمد و رفت کی پوری آزادی حاصل ہو۔ اور نمبر 3، مذکورہ بالا قلعوں کے علاوہ کریمیا کے تمام دوسرے قلعے تتاریوں کو واپس کر دیے جائیں۔ مالدیویا کا امیر گریگری جو اس وقت روسیوں کے قبضے میں تھا، پھر مالدیویا کا موروثی فرمانروا مقرر کر دیا جائے اور وہ 3 سال میں ایک بار ریاست کی 1 سال کی آمدنی بطور خراج سلطنت عثمانیہ کو پیش کرتا رہے۔ نمبر 5، روس کا ایک مستقل نمائندہ قسطنطنیہ میں مقیم رہے گا۔ نمبر 6، کلبرن پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ روس کو دے دیا جائے اور اوکزاکوف کا قلعہ مسمار کر دیا جائے۔ نمبر 7، سلطنت عثمانیہ روس کے فرما رواؤں کے لیے بادشاہ کا لقب نیز سلطنت عثمانیہ کے ان عیسائی باشندوں کی حمایت کا حق تسلیم کرے جو کلیسائی یونان سے تعلق رکھتے ہوں۔ سلطان اور وزرائے سلطنت صلح کے خواہاں تھے اور پہلی شرط میں بھی روس بالآخر اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ تتاریوں پر سلطنت عثمانیہ کی سیادت قائم رکھی جائے۔ البتہ وہ کرش اور ینی قلعہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا اور یہی مسئلہ کانفرنس کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے صورتحال سے مجبور ہو کر اور تمام شرائط منظور کر لیں، مگر کرش اور ینی قلعہ سے دستبردار ہونا اسے کسی طرح منظور نہ تھا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مفتی اعظم اور سلطنت کے تمام علماء نے اس شرائط کے قبول کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا تھا۔ نیز دیوان میں بھی اس کی مخالفت شدت سے کی گئی تھی۔ علماء کی مخالفت کے باوجود اس شرط کو قبول کر کے اگر صلح کر لی جاتی تو اس سے قسطنطنیہ میں بغاوت برپا ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا۔ چنانچہ یہ صلح ناکام ہو گئی اور جنگ از سر نو شروع ہو گئی۔ اس صلح کی کوششوں کے درمیان جو وقفہ عثمانیوں کے ہاتھ آیا تھا، اس سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور صدر اعظم محسن زادہ پاشا نے اس استحکام سلطنت کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی۔ 1768 عیسوی میں جنگ شروع ہونے سے پیشتر بھی وہ صدر اعظم رہ چکا تھا، لیکن چونکہ اس نے سلطان کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا کہ پوری طرح تیار ہونے سے قبل جنگ شروع کر دینا سلطنت عثمانیہ کے لیے مضر صحت ہوگا، اس لیے مصطفیٰ نے اسے صدارت کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ موریا کا سر عسکر مقرر ہوا اور وہاں اس نے روسیوں اور یونانیوں کو زبردست شکست دی اور موریا میں عثمانی تسلط کو سر نو قائم کیا۔ اس شاندار کامیابی کے صلے میں سلطان نے اسے صوبہ ودین کا سر عسکر مقرر کیا، جو شمال کا سرحدی صوبہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہاں بھی محسن زادہ پاشا کی لیاقت خاص طور پر نمایاں رہی۔ دوران جنگ میں سلطان مصطفیٰ کو احساس ہوا کہ محسن زادہ پاشا کو صدارت کے عہدے سے معزول کرنے میں اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ چنانچہ 1771 عیسوی کے آخر میں اس نے دوبارہ اس کو صدر اعظم مقرر کیا، لیکن اس 15 ماہ کے دوران اس نے عثمانی فوجوں کی تنظیم و استحکام میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور ہر ممکن ذریعے سے ان کے اندر دشمن کے مقابلے کے لیے ایک تازہ جوش پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلسل شکستوں نے فوج کے اخلاق بھی خراب کر دیے تھے۔ سپاہیوں میں ایک طرف تو لوٹ مار کی عادت پیدا ہو رہی تھی اور دوسری طرف وہ دشمن کی قوت سے مروب ہونے لگے تھے۔ محسن زادہ پاشا نے لوٹ مار کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں اور جن افسروں نے دشمن کے مقابلے میں بزدلی دکھا کر اپنی فوج کے سامنے ایک بری مثال قائم کی تھی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس نے شکست خوردہ دستوں کو سر نو منظم کیا اور اہل بوسنیا اور سلطنت کے دوسرے جنگجو قبائل سے تازہ فوجیں تیار کیں۔ اس نے دریائے ڈینیوب کے ان قلعوں کو جو اس وقت ترکوں کے قبضے میں رہ گئے تھے، خصوصاً سلسٹریا کو تازہ دستوں اور سامان رسد سے خوب مستحکم کر لیا
اور شوملہ کو اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یوں 1773 کے موسم بہار میں جنگ پھر چھڑ گئی۔ روسی اور عثمانی فوجوں کے درمیان متعدد معرکے ہوئے، جن میں کبھی ایک اور کبھی دوسرے فریق کو فتح حاصل ہوئی، لیکن ان فتوحات سے روس کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، کیونکہ سلسٹریا، وارنا، شوملہ کے مضبوط اور اہم قلعوں پر ترک ابھی تک بدستور قابض تھے۔ آخرکار جنرل رومانزوف نے دریائے ڈانیوب کو عبور کر کے سلسٹریا کا محاصرہ کر لیا۔ سلسٹریا کے سرعسکر عثمان پاشا نے آگے بڑھ کر رومانزوف کو دریا عبور کرنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر جنرل ویسمین کے حملے نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا اور اس کی فوج بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتی ہوئی سلسٹریا میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد رومانزوف نے شہر پر گولہ باری شروع کر دی، یہاں تک کہ دیواروں میں کئی جگہ پر دراڑیں پیدا ہو گئیں اور روسی فوجیں شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوئیں۔ 6 گھنٹے تک نہایت سخت معرکہ ہوا اور ترک حیرت انگیز جانبازی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، لیکن رومانزوف مسلسل تازہ دست سے اپنی فوج کی مدد کے لیے بھیج رہا تھا۔ آخرکار ترکوں کو پسپا ہونا پڑا اور روسی شہر کے اندر پہنچ گئے، مگر یہ کامیابی عارضی تھی۔ شہر کے اندر ترکوں نے عثمان پاشا کی زیر قیادت جس دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا، اس سے رومانزوف کی آنکھیں کھل گئیں۔ آبادی کے تمام مرد دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ہر قدم پر روسیوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور ایسی شدت سے لڑے کہ روسی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے 8000 سپاہی اس معرکے میں مارے گئے اور 1000 زخمی ہوئے۔ عثمان پاشا کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان نے اسے غازی کا لقب عطا کیا۔ اس کے بعد روسیوں نے کراسو کے مقام پر عثمانی لشکر پر حملہ کیا اور اسے شکست دی۔ اس کامیابی سے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور رومانزوف نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ وارنا کی طرف روانہ کیا اور دوسرا شوملہ کی طرف۔ شوملہ کے راستے میں بازار جیک کا غیر محفوظ شہر پڑتا تھا، جس کا تقریباً پورا فوجی دستہ اور اکثر باشندے شہر خالی کر کے چلے گئے تھے۔ روسیوں نے اسے نہایت آسانی سے فتح کر لیا۔ شہر کی باقی ماندہ آبادی کے ساتھ، جو تقریباً تمام تر کمزور اور بوڑھے مردوں، بے کس عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھی، انتہائی وحشیانہ سلوک کرنے سے باز نہیں رکھا۔ عورتیں، بوڑھے اور بچے سب کے سب دیواروں سے ٹکرا کر مار ڈالے گئے، لیکن روسیوں کے ان مظالم کی سزا انہیں بہت جلد مل گئی۔ جب شوملہ میں کراسو کی شکست اور بازار جے کی تباہی کی اطلاع پہنچی تو صدر اعظم نے فوجی افسروں کی ایک مجلس منعقد کر کے مشورہ کیا۔ رئیس افندی وزیر خارجہ عبدالرزاق نے اپنی خدمات پیش کیں۔ چنانچہ واصف افندی صرف 400 آدمیوں کے دستے کے ساتھ، جو تقریباً تمام تر اسی کے ملازم تھے، روسیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں اس نے عثمانی فوج کے منتشر دستوں کو، جو شکست کے بعد گرد و نواح کے علاقوں میں پھیل گئے تھے، اثرنو جمع کیا اور انہیں لے کر ربیہا کے مقام پر روسی فوج کے مقدمۃ الجیش کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اچانک بازار جیک کے روسی دستوں پر ٹوٹ پڑا۔ روسی اس اچانک حملے سے اس قدر خواص باختہ ہوئے کہ اپنا تمام سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ ترکوں نے اسلحے اور گولہ بارود کے ذخیرہ کے علاوہ چولہے پر چڑھی ہوئی گوشت کی دیچکیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں روسیوں کو وارنا میں بھی سخت شکست ہوئی۔ ان کے 2000 آدمی مارے گئے اور مال غنیمت میں 10 توپیں، سامان کی 100 گاڑیاں ترکوں کے ہاتھ آئیں۔ وارنا کی جنگ اور بازار جیک پر دوبارہ قبضہ 1773 کی مہم کے آخری مارکے تھے۔ اس فتح کے کچھ ہی عرصے کے بعد 25 دسمبر 1773 کو سلطان مصطفیٰ ثالث کا انتقال ہو گیا۔